الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر وسیلہ مانگنا جائز ہے، اور اس سلسلے میں ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی جاتی ہے۔ اس روایت کو بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح سے ہے کہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال اصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مستقيمون وقل له عليك الكيس فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال یا ربی لا آلو الا ما عجزت عنه۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت 32002 اور اسی طرح سے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 356 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ مالک دار جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹائم میں کھانے کے ایک خازن تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹائم میں دور خلافت میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، تو ایک آدمی فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی غور کیجیے گا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے سیرابی مانگیے کیونکہ وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ تو اس آدمی کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کے یہ کہے کہ عمر کے پاس تم جاؤ اور عمر سے سلام کہنا اور اس سے یہ بتلا دینا کہ تم سیراب کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت عمر سے یہ بھی کہنا کہ ہوشیار رہنے کے لیے، یعنی ہوشیار رہو، ہوشیار رہنا، اس حوالے سے کہہ دینا۔ تو وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے یہ خبر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اے میرے رب، میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں، البتہ میں کسی کام میں عاجز ہو جاؤں وہ الگ بات ہے، ورنہ میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں۔ یہ روایت کچھ لوگ بنیاد بنا کر کے اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے طلب کرنا، درخواست کرنا یہ درست ہے اور وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ حالانکہ یہ جو روایت ہے اور اس کے جو قائلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح کہا، ابن کثیر نے صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا، جبکہ یہ روایت کسی بھی ناحیے سے قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو روایت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہاں یہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے، ایک عام آدمی کا خواب ہے، اور عام آدمی کا خواب یہ حجت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ انبیاء کے خوابوں میں سے کوئی خواب نہیں ہے کہ انبیاء کے خواب وہی کے درجے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو خواب ہے یہ عام آدمی کا خواب ہے، اور عام آدمی کا خواب یہ کیسے حجت بن جائے گا اور کیسے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی بات ایک قابل ذکر ہے کہ عام آدمی کا یہ خواب میں دیکھنا اور خواب میں آنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آیا، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے اور یہ حجت نہیں ہے۔ اور اگر اس کو حجت بنا لیا جائے تو اسی وجہ سے ابھی بہت سارے جو لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو مولوی اور کیا کیا کہتے ہیں، پیر مانتے ہیں کسی کسی کو، تو وہ بیان کر دیتا ہے کہ ہاں میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ ابھی کورونا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک مولانا جو بیان کرے تھے میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتلائے کہ یہ دعا کرو، وہ دعا کرو تو اس پریشانی سے بچ جاؤ گے، اس بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ سب کیسے حجت ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ عام آدمی کے خواب کے حوالے سے کیسے اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، اس حدیث کے حوالے سے جو حافظ ابن حجر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حافظ ابن حجر نے یہ کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ آپ اگر اس پر غور کریں
تو اس میں حافظ ابن حجر نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ روا عن ابن ابی شیبہ باسناد صحیح من روایت ابی صالح السمان عن مالک الدار۔ یہاں حافظ ابن حجر نے پوری سند کو صحیح نہیں کہا، اگر پوری سند کو اگر صحیح مانتے تو لاسٹ میں عن مالک الدار کے بعد کہتے کہ یہ اسناد صحیح ہے یا اس حدیث کی سند صحیح ہے، یہ ہے گویا کہ من روایت ابی صالح، یہاں ذکر کرنا گویا کہ یہاں تک صحیح ہے، لیکن اس کے بعد کا جو معاملہ ہے عن مالک الدار، یہ مالک الدار کون ہے؟ یہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک مجہول ہے جس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے۔ اور عام طور سے حافظ ابن حجر یا دیگر اور بھی محدثین روایت بیان کرنے کے بعد بیان کرتے کہ یہ روایت کس درجے کے پورے، بیچ میں اگر کہیں رک جائے اور یہاں تک بیان کرے تو گویا کہ اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ معلق ہے، معلوم نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ حافظ ابن حجر کے پاس مالک الدار کے بارے میں کوئی خبر، کوئی معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے پہلے ہی انہوں نے رک دیا کہ یہاں تک ہے، صالح تک یہ ٹھیک ہے، تو یہ بھی قابل غور بات ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ اثر مالک الدار کے حوالے سے جو آتا ہے ان مالک الدار، یہ جو اثر ہے اگر ہم مان لیتے 1 منٹ کے لیے صحیح ہے، تو پھر اب آگے جائیں، اس حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون آدمی تھا؟ اس کے بارے میں بتائیں کون ہے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے سیف ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ یہ بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی تھے، وہ تھے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اتنا جان لے کہ جس کے حوالے سے یہ صحابی کا نام لیا جا رہا ہے، جس صحابی کا نام لیا جا رہا ہے، سیف ابن عمر سے نقل کرتے ہیں لوگ، یہ سیف ابن عمر جس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے، اس سلسلے میں بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے، اس سلسلے میں امام ذہبی نے نقل کیا ہے، میزان الاعتدال میں نقل کیا ہے کہ سیف بن عمر کے ترجمہ کے بارے میں کہ یہ متروک ہے، ابو حاتم نے اس کو متروک کہا، یہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ تو یہ روایت جو کرنے والا ہے، جو صحابی کا نام لے کر کے بیان کرتا ہے، وہ خود صحیح نہیں ہے، تو کیسے کہا جائے گا کہ اس میں بلال بن حارث مزنی صحابی ہیں اور اس حساب سے وہ بیان کرے؟ تو یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس روایت کے بارے میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس روایت میں غور کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کے لیے کہ آپ سیرابی مانگیے، یہ وسیلہ مانگنے کے ایک مرے ہوئے سے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک مرے ہوئے سے جا کر کے دعا کرنا اور وہاں فریاد کرنا، کیا ایک جائز ہے یہ اسلام میں؟ بالکل نہیں۔ تو یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ ایک مرے ہوئے سے جا کر کے آدمی مانگتا ہے، جو کہ دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں اور جس کی دنیا الگ ہے، اب اس دنیا میں جا کر کے مانگتے ہیں۔ اگر اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ان کو عطا پتہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیویوں کے ساتھ یا مان لے حضرت عائشہ، حضرت معاویہ، حضرت علی اور اس سب کے درمیان میں جو کچھ ہوا، کہاں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر فریاد رسی وہ سن رہے تھے اور سب معلوم تھا، پھر کہاں تھے؟ اتنے کچھ ہوا، حضرت عثمان شہید کیے گئے اور کیا کیا مسئلہ ہوا مدینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ تو یہ سب ایک بیوقوفوں والی بات لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرے ہوئے جا کر کے انہیں مانگو یا ان سے مانگو تو وہ سن لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ تو سن لیتے ہیں اور فریاد کو وہ پورا بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بناوٹی بات ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ سنت کے خلاف اس میں دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ بارش نہ ہونے کے ٹائم میں استسقاء کی نماز پڑھی جائے، استسقاء کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اور صحابہ نے اسی پر عمل کیا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی کا معاملہ ہوا تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کیوں نہیں گئے مانگنے کے لیے؟ صحیح بخاری اٹھائیں آپ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 میں آپ دیکھ لیں، حدیث نمبر
10-10 میں آپ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط سالی ہوا تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے دعا کر، یعنی ان کی دعا کو وسیلہ بنایا انہوں نے۔ اگر ایسا معاملہ تھا تو افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کے پاس کیوں گئے بھائی؟ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو صحابہ کا جو عمل رہا ہے، صحابہ جس چیز پر عمل کرتے سے اس کے خلاف بات اس حدیث کے اندر کہی گئی ہے، تو یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک، یا مان لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے یا جب ان کا زمانہ تھا، اس کے بعد بھی زمانہ رہا، حضرت عثمان اور اسی طرح سے علی کا زمانہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ اب حضرت عائشہ کے حجرے میں بغیر اجازت کے کون گیا؟ یہ کون تھا؟ کیونکہ مسجد میں تو بعد میں نہ داخل کیا گیا ہے، مسجد میں بہت بعد میں داخل کیا گیا ہے نا، روم سے ہٹا کر کے، یا روم کو مسجد میں داخل کیا گیا ہے، لیکن حضرت عائشہ کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں کون گیا یہ؟ تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے مانگو، تو یہ مانگنا جائز ہے، اور سنتے ہیں اور سن کر کے فریاد رسی بھی کرتے ہیں، یہ میرے بھائی خرافات اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کچھ علماء سو جو امت کو، عوام کو گمراہ کر کر کے اس طرح کی روایات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں صحابی گئے، فلاں گئے تو وہاں جا کر کے انہوں نے اس طرح سے مانگا تو اس کو وہ چیز مل گئی، اور اس طرح سے تم مانگو گے تو یہ جائز ہے۔ یہ سب خرافات ہے میرے بھائی، یہ جہالت ہے، اس سب سے بچیے۔ مرنے کے بعد نبی ہو، ولی ہو، کوئی کسی کے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتے اور نہ کچھ سدھار سکتے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے مانگنا، وسیلہ طلب کرنا یہ جائز ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے، بالکل یہ منع ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔